من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا صدق الله العظيم. سورہ بنی اسرائیل کے نام سے یہ صورت ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور قرآن کریم کا 15واں پارہ یہیں سے شروع ہو رہا ہے. اس صورت میں جیسا کہ اس سے پہلے بھی کوئی بات آ چکی ہے کہ مکہ مکرمہ میں جو آیات یا جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں احکامات نہیں دیے گئے ہیں بلکہ ان میں ترغیب دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بتایا گیا ہے اور وحدانیت کے اقرار پر، انبیاء کرام پر ایمان لانے پر، اور اسی طرح سے جو ایمان یعنی ایمانیات سے متعلق جتنی چیزیں ہیں ان کو مان لینے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدے کیے گئے ہیں، جنت کے، کامیابی کے، اللہ تعالیٰ کے خوشنودی کے، اور نہ ماننے کی صورت میں وعیدیں ہیں جہنم کی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی. اور کہیں کہیں دنیا میں بھی اس کے سلسلے میں بات کی گئی کہ دنیا میں بھی ہم اس کی سزا کہہ لیجیے دیں گے یا اس میں گویا عذاب کی ایک شکل ہوگی، اور آخرت دوبارہ عذاب وہاں دیا ہی جائے گا نہ ماننے کی وجہ سے. تو مکہ مکرمہ میں اس طرح کے حالات قرآن کریم کی آیات یا صورتوں میں جو وہاں نازل ہوئی ملتے ہیں. البتہ مدینہ منورہ میں جو صورتیں یا آیات نازل ہوئی ہیں ان میں احکامات دیے گئے ہیں، حرام اور حلال کو بیان کیا گیا ہے، ان میں انسان کی کیا ذمہ داریاں ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے، کیا کرنا چاہیے یہ بیان کیا گیا ہے، کل قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا ان چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. یہ مدینہ منورہ یعنی ہجرت کے بعد جو آیات ہیں ان میں اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں. بہرحال یہ صورت چونکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے تو اس میں بھی اسی انداز سے بات کی گئی ہے کہ نبی جو کچھ اس سے کہہ رہے ہیں ان باتوں کو مان لو، کیونکہ ان کو ماننے میں عافیت ہے، ان کو ماننے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کا مژدہ ہے، اور نہ ماننے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے، اس کا عذاب ہے، آخرت میں انسان کی گویا سخت محسوس ہے. یہی ان آیات میں یا اس صورت میں بیان کیا گیا. اس پارے کی یہ صورت کی ابتدا ایک خاص تاریخ سے ہو رہی ہے. ایک تاریخی واقعہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں پیش آیا ہے. آپ سے پہلے کسی نبی کو اس طرح کے واقعے سے نہیں، اس طرح کا واقعہ ان کی زندگی میں کبھی نہیں آیا. کسی بھی پیغمبر کی زندگی میں اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ملتا ہے، اور نہ آپ کے بعد کسی کے سلسلے میں اس طرح کی کوئی بات سنی جا سکتی ہے. واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں سے یہ بات کہی کہ میں مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ پہنچا. مسجد اقصیٰ میں میں نے کچھ وقت گزارا، وہاں انبیاء کرام جیسا کہ تفصیل میں ملتا ہے وہاں انبیاء کرام سارے کے سارے آپ کے منتظر تھے. جب آپ پہنچے ہیں تو آپ نے ان کی امامت کی ہے، ان کو نماز پڑھائی آپ نے تمام انبیاء کرام کو. پھر وہاں سے آپ کا سفر شروع ہوا آسمان کی طرف. آپ آسمان 7 آسمان کے اوپر پہنچے، عرش الہی پر پہنچے، اور وہاں روایات کے اختلاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی. اب یہ گفتگو پردے میں رہ کر ہوئی یا روبرو ہوئی، یہ روایات میں مختلف باتیں ہیں. جنت و جہنم کا مشاہدہ آپ کو کرایا گیا، عذاب کو متشکل کر کے دکھایا گیا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا اپنے نبی کو دکھایا.
اور پھر آپ وہاں سے واپس آئے، مسجد اقصیٰ آئے، اور پھر وہاں سے آپ مکہ مکرمہ پہنچے۔ یہ سفر آپ کا رات کے ہی حصے میں رہا، رات کی تاریکی میں ہی رہا، اور تاریکی میں ہی یعنی رات گزرنے سے پہلے پہلے یہ پورا بھی ہو گیا۔ تاریخ میں بہت کچھ ملتا ہے، لیکن بہرحال آپ رات ہی میں گئے اور رات ہی میں واپس آ گئے صبح ہونے سے پہلے پہلے۔ لوگوں کے سامنے آپ نے جب اس بات کو بیان کیا تو لوگوں نے زوردار کہا مارا کہ لیجیے صاحب، آپ رات ہی رات مسجد اقصیٰ چلے گئے، وہاں سے واپس بھی آ گئے اور اوپر بھی چلے گئے، وہاں سب کچھ دیکھ بھی آیا، اور یہ اور وہ تہذیب کا جھوٹ کا ایک سیلاب تھا جو چل پڑا۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے آپ نے یہ بات بیان کی، بلکہ جب ان کے پاس یہ بات پہنچی، ایک کافر ان کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ بھائی سنا تم نے تمہارے صاحب کیا دعویٰ کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں رات ہی رات مسجد اقصیٰ گیا اور وہاں سے میں آسمان پر گیا اور وہاں جنت و جہنم کو مشاہدہ کیا اور پھر واپس آیا، کیا یہ بات عقل میں آ سکتی ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی۔ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں یہ انہوں نے کہی، لیکن اگر انہوں نے کہی ہے تو بالکل کہی، صحیح کہی، اور آپ کی بات ہم مانتے ہیں کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہیں سے آپ کو صدیق کا خطاب ملا ہے کہ آپ نے ایک ایسے واقعے کی تصدیق کی ہے کہ جس کو تمام عرب نے جھٹلا دیا تھا اور کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور بظاہر عقل بھی کہتی ہے کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مسجد اقصیٰ اور مسجد حرام میں کتنی دوری ہے؟ آپ نے پوچھا تو بتایا کہ 40 سال کی مسافت ہے، یعنی کسی تیز رفتار سواری سے نہیں، پیدل کے اعتبار سے، کیونکہ اس زمانے میں کوئی ہوائی جہاز اور ٹرین اور اس طرح کی چیزیں تو تھی نہیں۔ انسان یا تو گھوڑے کی پیٹھ پر سفر کرتا تھا یا اونٹ کی پیٹھ پر سفر کرتا تھا، یا پھر اگر قریب ہے تو پیدل چلا جاتا تھا۔ تو پیدل کے اعتبار سے اچھا اس میں بھی کوئی 24 گھنٹے انسان چلے گا ہی، کچھ دیر چلے گا پھر کچھ آرام کرے گا تھک جانے کی وجہ سے، پھر کچھ دیر چلے گا پھر کچھ آرام کرے گا، کچھ کھانا کچھ ناشتہ، اس طرح سے پھر رات کی تاریکی میں چلے گا بھی نہیں، کسی ایک جگہ پر قیام کر لے گا، صبح جب روشنی ہوگی تو پھر چل پڑے گا۔ تو اس طرح سے جو اس کے چلنے کی مسافت ہے، اس مسافت یعنی اس اعتبار سے 40 سال میں کوئی شخص مکہ مکرمہ سے چل کر مسجد اقصیٰ پہنچ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں راتوں رات گیا اور پھر آسمان پر بھی گیا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دکھانا تھا دکھایا، اور وہاں سے واپس بھی آیا اور رات باقی تھی۔ تو بڑی حیرت، لیکن چونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، وہ پلک جھپکتے اس کا سارا کام ہوتا ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کسی چیز کے لیے فیصلہ کرتا ہے تو اس کو سارے یعنی جو مسائل ہیں ان کو اختیار کرنے کی ضرورت اسے نہیں پڑتی ہے، بس وہ کل کہتا ہے اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، چلیے میرے ساتھ۔ آپ اٹھے، بعض روایات میں ملتا ہے کہ آپ مسجد حرام سے گئے ہیں، بعض روایات میں ملتا ہے کہ حتیم سے آپ گئے ہیں، اور بعض اس میں یہ ملتا ہے کہ حضرت ام ہانی کے گھر میں آپ اس وقت تھے، وہاں سے آپ تشریف لے گئے۔ تو بہرحال کسی طرح کا کوئی آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ حرم یا مسجد حرام ایک بڑے علاقے پر ہے، صرف وہ خانہ کعبہ یا مسجد حرام جتنے میں ہے اسی کی وہ نہیں ہے، اور حضرت ام ہانی کا جو گھر تھا اتنے ہی رقبے میں تھا۔ آپ وہاں سے اٹھے، جب جبریل علیہ السلام آئے آپ وہاں سے اٹھے، خانہ کعبہ آئے، حتیم میں آپ داخل ہوئے، اور وہاں سے آپ کا سفر اسرا کا شروع ہوا۔ اسرا مکے سے لے کر مسجد اقصیٰ تک جو سفر آپ کا ہوا ہے وہ ایک تیز براق سواری تھی، بالکل سفید، حضرت جبریل علیہ السلام اس کو لے کر آئے تھے اپنے ساتھ، اس پر ان کو سوار کیا، حتیم صاحب اس پر سوار ہوئے، اور بس یہ سمجھ لیجیے کہ پلک جھپکتے وہ مسجد اقصیٰ میں پہنچ گئے، اور اس کے بعد وہاں آپ نے انبیاء کرام کی امامت کی ہے،
پھر وہاں سے آپ کا معراج کا سفر شروع ہوا. جو اوپر آپ چلے ہیں مسجد اقصیٰ سے آسمان کی طرف، اس سفر کو معراج کا نام دیا جاتا ہے. وہ معراج ہے. معراج عروج کے معنی میں، بلندی کے معنی میں. کیونکہ یہ بلندی کا سفر تھا، زمین سے آسمان کی طرف سفر شروع ہو رہا تھا، اس لیے اس کا نام معراج ہے. اور اسرا یا اسرا یہ زمین پر چلنے کے لیے آتا ہے. تو براق سواری پر جو تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا وہ جانور، اس پر آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچے. اسی کا یہاں تذکرہ کیا گیا. اس کی ایک غیر مسلم نے بھی شہادت دی ہے کہ ہاں یہ واقعہ ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ذرا کچھ امن و امان حاصل ہوا ہے کافروں کی طرف سے فتح مکہ کے بعد، تو آپ نے خطوط لکھے قرب و جوار کی ریاستوں میں اور بادشاہوں کو. تو ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا، آپ نے اس کو بھی خط لکھا کہ میں محمد عبداللہ و رسولہ الى ہرقل عظیم الروم السلام علی من اتبع الہدی اسلم تسلم ادعوک فإنی ادعوک بدعایت الاسلام یؤتک اللہ اجرک مرتین اور وإن تولیت فإن علیک اسم اليسیرین قلت یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. یہ آپ نے خط لکھا. تو جب یہ خط وہاں پہنچا روم کے بادشاہ کے پاس، ہرقل کے پاس، تو اس بادشاہ نے اپنے ملک میں اعلان کرا دیا کہ بھئی مکے سے اگر کوئی یہاں پر آیا ہوا ہو، کوئی شخص، کوئی وفد، تو وہ ہمارے پاس آئے. ہرکارے بادشاہ کے ہر طرف دوڑ گئے اور شہر میں اعلان ہو گیا. اتفاق یہ دیکھیے کہ اس وقت روم میں جو مکے کا وفد تھا اس کے سربراہ ابو سفیان تھے، جو اسلام کے سخت دشمن تھے، نبی کے سخت دشمن تھے. معرکہ بدر میں وہ جنگیں یعنی فوجی لے کر آئے. وحد کے موقع پر وہ 3000 کا لشکر لے کر آئے، سارے عرب قبائل وغیرہ کو اکٹھا کر کے، اور اسلام کو بالکل ختم کر دینا اور مدینے کی ایک سیڑھی بجا دینا چاہتے تھے. وہ لے کر آئے. بہرحال وہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے ہیں، لیکن بہرحال وہ اسلام کے سخت دشمنوں میں سے تھے. وہ تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ تھے. ان پتہ چلا تو بہرحال ان کو جب ان لوگوں کو معلوم ہوا بادشاہ کو کہ یہ مکہ کا وفد ہے، تو ان سب کو لے کر گئے. بادشاہ نے اپنے دربار میں سب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ بھائی ایک آدمی آگے آ جائے جو ہمارے سوالوں کا جواب دے، باقی سب پیچھے رہے، اور جو سوال ہم کریں گے اس کا اگر یہ جواب صحیح دیتے ہیں تو سب خاموش رہیں، اور اگر جواب غلط دیتے ہیں تو ان کو توڑ دیا جائے. بادشاہ نے بات شروع کی تو سوالات کے بھائی اس سے پہلے کوئی نبی ہوا، ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ تھا اور یہ تھا، بہت سارے سوالات، اور کس چیز کا حکم دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، اور ان کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں کہ گھٹ رہے ہیں، یہ کمزور لوگ ایماندار ہیں، اس طرح کے مختلف سوالات. اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا انہوں نے کبھی جھوٹ بولا، جھوٹ کا تجربہ تم نے ان پر کیا ہے؟ تو ابو سفیان یہ کہتے ہیں کہ میں ہر سوال کا جواب صحیح دے رہا تھا، اس وجہ سے کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو لوگ میرے پیچھے ہیں جو ظاہر کر دیں گے کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، اور میں اپنی قوم میں مشہور ہو جاؤں گا یا اپنی قوم میں بدنام ہو جاؤں گا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے. لہٰذا ہر سوال کا جواب بالکل صحیح دے رہے تھے. کہیں گے ابھی تک تو کوئی جھوٹ کی بات سامنے نہیں ہے، لیکن ہاں واقعہ یاد آ گیا ان کو، یہی معراج والا. انہوں نے کہا بھائی ایک بات ہے، آپ اس سے سمجھ لیجیے کہ یہ نبی جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ سچ کہہ رہے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم راتوں رات مسجد اقصیٰ گئے، وہاں سے آسمان پر گئے، اور پھر راتوں رات واپس بھی آ گئے، آپ کی مسجد میں آئے. روم اس وقت فلسطین اس وقت روم کے ماتحت تھا، آپ کی مسجد میں آئے. یہ ان کا دعویٰ ہے. اب آپ خود ہی سمجھ لیجیے کہ صحیح ہے کہ غلط. تو بادشاہ کے قریب جو یہودیوں کا سب سے بڑا عالم تھا ایلیا، وہ کھڑا ہوا تھا. یہ عالم بادشاہ کے پاس کھڑا ہوا تھا. اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا میں اس رات سے واقف ہوں. تو بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ آپ کو کیسے معلوم کہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا معمول یہ تھا کہ میں سونے سے پہلے مسجد اقصیٰ کے سارے دروازے بند کر دیتا تھا. سارے دروازے بند کرنے کے بعد میں جاتا تھا سونے کے لیے. اس رات بھی اپنے معمول کے مطابق میں نے سارے دروازے بند کیے، لیکن ایک دروازہ تھا میں بند نہیں کر پا رہا تھا اس کو. میں نے بڑی کوشش کی لیکن بند ہی نہیں ہو رہا تھا مجھ سے. تو میں نے اپنے عملے کو بلایا کہ بھائی آؤ کرو.
دروازہ نہیں بند ہو رہا ہے، کیا بات ہے، کیا گڑبڑی ہو گئی؟ سب آئے، سب نے کوشش کی، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی پہاڑ ہے اس کو ہم لوگ ہلانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بند ہی نہیں ہو رہا۔ کاریگروں کو بلایا، ان کو بلایا، بڑھئی وغیرہ کو بلایا، میں دیکھوں کیا بات ہے، دروازہ کیوں نہیں بند ہو رہا ہے، دروازہ ہل تک نہیں رہا ہے۔ تو انہوں نے بھی بڑی کوشش کی لیکن دروازہ نہ ہلنا تھا، نہ ہلا، بند نہیں ہو سکا، تو مجبور ہو کے کھلا چھوڑ دیا۔ ان لوگوں نے کہا، کاریگروں نے، کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اوپر کی عمارت کا بوجھ دروازے پر آ گیا ہے، اس لیے دروازہ نہیں بند ہو پا رہا ہے۔ اب جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، صبح ہی ہوگا، رات کو کچھ نہیں ہو سکتا، چنانچہ چھوڑ دیا گیا کھلا۔ پھر صبح کے وقت کہتے ہو کہ صبح کے وقت ہم پہنچے ہیں تو یہ دیکھا کہ دروازے سے ملا ہوا جو پتھر تھا، چٹان تھی، اس میں ایک سوراخ کیا گیا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہاں کوئی جانور باندھا گیا ہے۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ شاید کوئی نبی آنے والے تھے، اسی لیے اس دروازے کو کھلا رکھا گیا ہے، بند نہیں کیا گیا۔ اس سے مجھے پتہ چلا، اب جب یہ خط آیا اور یہ معلوم ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ نبی آئے اور یہی سے وہ گئے، اس نے گواہی دی۔ تاریخ اس کی کیا رہی ہے؟ تاریخ میں بہت ہی اختلاف ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہجرت کے 18 مہینے پہلے یہ واقعہ پیش آیا، بعض کہتے ہیں 6 مہینے پہلے پیش آیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ بعض نے بعثت کے یعنی نبوت کے 7ویں سال یہ واقعہ بیان کیا۔ بہرحال اس طرح سے مختلف اقوال ہیں، کوئی متعین تاریخ یعنی وہ مبنی ہے۔ اس کے علاوہ مہینے میں بھی بعض لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ربیع الثانی کی 27ویں شب تھی، اس میں یہ واقعہ پیش آیا، لیکن مشہور روایت یہ ہے تاریخی اعتبار سے کہ رجب کی 27ویں تاریخ تھی، اس رات میں یہ واقعہ پیش آیا۔ بہرحال اس رات کا ایک عظیم تحفہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا ہے، جو ہمیں اور آپ کو مل چکا ہے، وہ ہے نماز۔ نماز اسی رات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، اور نماز کے سلسلے میں یہ ہے کہ آپ کی امت پر 50 وقت کی نماز فرض کی گئی۔ آپ لے کر آ رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی آسمان پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، بھائی کیا بات ہے، کیا لے جا رہے ہیں آپ، کچھ یہاں کی یادگار ہے کچھ آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں بھائی، اللہ تعالیٰ نے 50 وقت کی نمازیں فرض کی ہے، میں وہ لے کے جا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اپنی قوم سے بڑا تجربہ حاصل کر چکے تھے کہ کس طرح کی سرکشی قوموں کے اندر ہوا کرتی ہے، انہوں نے واپس کیا کہ جائیے آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے کہ کم کر دی جائے، میں جانتا ہوں کہ آپ کی امت نہیں کر سکے گی۔ آپ تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز کم کر دی، جائیے 45 لے جائیے۔ آپ آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر پوچھا کہ یہ بھی نہیں کر پائیں گے، جائیے۔ اس طرح سے بار بار موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا کہ جائیے اللہ تعالیٰ سے کم کرائیے، آپ کی امت کر نہیں پائے گی، میں جانتا ہوں، اپنی امت کو دیکھ چکا ہوں، آپ جائیے۔ ہر مرتبہ آپ جاتے اور ہر مرتبہ 5 نمازیں کم ہو جاتی، آخر میں صرف 5 نمازیں رہ گئی، 45 آپ کو کر دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی تو پوچھا اب کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 5 وقت کی نمازیں رہ گئی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جائیے کچھ کمی اور کرا لیں، اب مجھے شرم آتی، میں نہیں جا پاؤں گا، کیونکہ ہر مرتبہ 5 کم ہوئی، اس کا مطلب یہ کہ اگر اب کی جائے گا تو یہ بھی کم ہو سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، تو یادگار کیا رہ جائے گی، لہذا آپ پھر نہیں گئے۔ اور اس وقت سے مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض ہوئی تو قیامت تک فرض رہے گی، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ نمازیں تو 5 ہوں گی لیکن اجر و ثواب 50 نمازوں کا ہی دیا جائے گا۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، ہمارے وہاں فیصلے بدلے نہیں جاتے۔ ہم نے 50 نمازوں کا فیصلہ کیا تھا کہ 50 نمازوں پر یہ اجر و ثواب دیا جائے گا، لہٰذا اجر و ثواب اتنا ہی دیا جائے گا۔ نمازیں کم کر دی، ٹھیک ہے، تو 5 وقت کی نماز پر آج صاحب ایمان کو 50 وقت کی نمازوں کا اجر مل رہا ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ 5 وقت کی نمازیں ہیں، یہ بھی ہم سے ادا نہیں ہو پا رہی ہیں۔ اگر 50 نمازیں ہوتی تو کیا ہوتا؟ وہ تو ہر وقت باوضو رہنا پڑتا، ہر وقت نماز ہی میں رہنا پڑتا، کیونکہ 24 گھنٹے کا دوران ہے ہمارے دن اور رات کا، اور 24 کو آدھے گھنٹے پر کیجیے تو 24 دن 48، یعنی ہر آدھے گھنٹے سے بھی کم اوسط پر نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، کوئی معاش کا انتظام نہیں کر سکتے تھے، سونے جاگنے کا بھی کوئی نظام نہیں بنا سکتے تھے، بس نمازی نماز، نمازی نماز، ہر وقت مسجد، ہر وقت مسجد، ہر وقت وضو، اسی میں رہتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے
کس انداز سے رحم کیا، کس انداز سے کرم کیا کہ 5 وقت کی نمازیں کر دی، اور اس کے باوجود آج ہمارا حال یہ کہ 5 وقت کی نماز بھی ہم کو پڑھتے ہوئے ہماری جان نکلتی ہے، جبکہ قیامت کے دن اعمال میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر نماز ہماری صحیح ہے تو ہمارے سارے اعمال انشاءاللہ صحیح ہیں، اور نماز ہماری نہیں صحیح ہے تو پھر ہمارے اور دیگر جو اعمال ہیں وہ سب بیکار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑی فکر تھی نمازوں کے متعلق، بہت فکر مند رہا کرتے تھے۔ اپنے گورنر کو وہ لکھتے ہیں کہ مجھے تمہاری نمازوں کی سب سے زیادہ فکر ہے، گورنر کو لکھ رہے ہیں کہ مجھے تمہاری نمازوں کی سب سے زیادہ فکر ہے، اگر تمہاری نمازیں درست ہیں تو تمہارے سارے کام درست ہیں، اور اگر تمہاری نمازیں بگڑی ہوئی ہیں تو پھر سارے اعمال اس سے زیادہ بگڑے ہوئے ہیں۔ آج جو ہمارے اوپر حالات گزر رہے ہیں، جو ہماری معیشت، ہمارا یعنی سب کچھ بگڑا ہوا ہے، سارا نظام ہماری زندگی کا بگڑا ہوا، تو یہی نہیں بگڑا ہوا ہے، ہماری مسجدیں غیر آباد ہیں، بازار آباد ہے، مسجدیں غیر آباد ہیں، یہاں تک کہ مسجد کے چبوترے پر بیٹھے گپ شپ کیا کرتے ہیں، اور منادی آواز ہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، اور کانوں پر جیسے جوں نہیں رہتی کہ مسجد چلے آئے، وہ ہاتھ دھونے اور نماز پڑھ لیں، اللہ کو یاد کر لیں۔ ایک مسلمان پر سب سے پہلے ایمان لانے کے بعد جو چیز فرض ہوتی ہے وہ نماز ہی ہے۔ روزہ تو رمضان کا موقع آنے پر فرض ہوگا، زکوٰۃ تو مال آنے اور سال گزرنے پر فرض ہوگی، حج موقع آنے پر اور صاحب حیثیت ہونے پر فرض ہوگی، لیکن نماز کے سلسلے میں نہ مال کی ضرورت ہے، نہ وقت کی کہ فلاں مہینے سے اور فلاں دن سے شروع ہوگی، نہ اور کسی طرح کی کوئی شرط، صرف عاقل بالغ مسلمان ہونا شرط ہے۔ سب سے پہلی چیز جو فرض ہوتی ہے وہ نماز ہوتی ہے۔ اگر انسان ایسے وقت میں بالغ ہو رہا ہے یا مسلمان ہو رہا ہے کہ کسی نماز کا وقت ہے تو بالغ ہوتے ہی یا مسلمان ہوتے ہی اس پر نماز فرض ہوگی اس وقت کی۔ مثلا ظہر کا وقت رہتے ہوئے ایمان لاتا ہے، بالغ ہوتا ہے، ظہر کی نماز فرض، عصر کا وقت رہتے ہوئے بالغ ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، عصر کی نماز فرض، کسی بھی نماز۔ البتہ فجر کی نماز یعنی طلوع فجر سے لے کر زوال کے وقت تک اگر کوئی شخص بالغ ہوتا ہے یا مسلمان ہوتا ہے، ایمان لاتا ہے، تو اس وقت میں چونکہ کوئی نماز کا وقت نہیں ہے اس لیے نماز نہیں فرض ہو رہی ہے، کیونکہ فجر کا وقت گزر چکا، نماز فرض نہیں ہو۔ ظہر کا وقت آئے گا تو فرض ہو جائے گی، تو چند گھنٹوں کے بعد نماز کا وقت آ جائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز جو فرض ہوتی ہے کسی بھی عاقل بالغ مسلمان پر یا ایمان لانے والے پر وہ نماز ہے، اور اعمال میں سب سے پہلے قیامت کے دن نماز ہی کی باعث پوچھ ہوگی، اس لیے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے سب سے زیادہ سکون اور آرام ملتا ہے۔ ہم نماز پڑھیں گے اپنے نبی کو آرام پہنچائیں گے، ہم نماز چھوڑیں گے اپنے نبی کو تکلیف پہنچائیں گے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا سکون تو نماز میں ہے۔ اور نبی کے بارے میں آپ جانتے ہی کہ آپ رات بھر نماز پڑھا کرتے تھے۔ کون سی نماز فرض تھی آپ پر؟ وہی 5 وقت کی جو ہم پر فرض ہے وہی نماز نبی پر بھی فرض تھی، لیکن آپ پوری رات نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ سے کہا بھی جاتا تھا کہ قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آپ کو تو اگلے پچھلے اللہ تعالیٰ نے سارے گناہ یعنی جو بھی لفظی بھول چوک ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی معاف کر دی ہے، پھر آپ اس قدر کیوں نماز پڑھتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے مجھے سب کچھ میری بھول چوک بھی میری معاف کر دی۔ اور شکر کا بہترین طریقہ نماز ہی ہے، عبادت کا بہترین طریقہ اور بہترین شکل اگر کوئی ہو سکتی ہے نماز ہے۔ زکوٰۃ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، تلاوت بھی عبادت ہے، لیکن عبادت کی سب سے بہترین شکل اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جو صورت ہے وہ نماز ہے۔ اور نماز میں سجدے کی حالت میں انسان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب۔ قیام کی حالت میں بھی قریب ہے، رکوع کی حالت میں بھی قریب ہے، لیکن سجدے میں جب انسان جاتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کر رہا ہے، اس لیے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ سے ہو جاتا ہے۔ بہرحال شب معراج کا یہ تحفہ ہے جو ہمیں اور آپ کو نماز کی شکل میں دیا گیا ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو وہ معراج کی حالت میں ہوتا ہے، بالخصوص سجدے کی حالت میں جب پہنچتا ہے تو وہ معراج اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ معراج تو نہیں جو نبی کو ملی تھی، لیکن اسی سے گویا مشابہ کہہ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب پہنچ گیا، جس طرح سے نبی اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ گئے تھے، عرش پر پہنچ گئے تھے، اسی طرح سے انسان سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی،
وہ ذات بڑی ہی بابرکت اور ہر عیب اور نقص سے پاک ہے کہ جو اپنے بندے کو لے کر چلا راتوں رات، جس نے اپنے بندے کو سفر کرایا راتوں رات من المسجد الحرام، مسجد حرام سے۔ مسجد حرام وہ پورا اس وقت پورا رقبہ ہے جس میں ہماری وہ مسجد بنی ہوئی ہے کعبہ کے ارد گرد، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف، یعنی مسجد حرام سے آپ چلے ہیں اور مسجد اقصی پہنچے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ وہ اپنے بندے کو لے کر چلا۔ عبد کا لفظ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے استعمال کیا، اس میں نبی کے لیے کوئی مان اللہ ان کے مقام اور مرتبے کو گھٹانے کی بات نہیں، بلکہ عبد کہہ کر انتہائی قرب کا اظہار کیا ہے کہ اپنے چہیتے بندے کو، اپنے محبوب بندے کو اللہ تعالیٰ راتوں رات مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی پہنچا، یعنی لے گیا اس کو ان کو۔ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی کہ جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھی، یہ شام کے علاقے میں ہے، اور شام کا علاقہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا پسندیدہ، بڑا منتخب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو مخاطب کر کے فرمایا تھا شام کے علاقے کو کہ اے شام تو پوری خطہ زمین پر سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے، اور میں اپنے محبوب بندوں کو تیرے اندر پہنچاؤں گا، اور بے شمار پیغمبر ملک شام میں پیدا ہوں گا، بے شمار شام کے علاقے میں، فلسطین تو وہی علاقہ ہے، وہاں پیدا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے۔ تو یہ برکت کہ انبیاء کرام کا وہاں ان کا مسکن رہا، وہاں ان کا قبر مبارک ہے، اور وہاں ان کی زندگیاں گزری ہیں۔ الذی بارکنا حولہ، جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، اور کیوں ہم لے کر گئے تھے؟ تاکہ اپنی نشانیوں کو ہم دکھائیں، اپنی قدرتوں کو ہم دکھائیں۔ انہ هو السمیع العلیم، بلا شبہ وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ وآتینا موسیٰ الکتاب، اب وہاں سے جیسا کہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ پھر آسمان پر لے گیا اور وہاں گفتگو ہوئی، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے راز و نیاز کی باتیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں جنت میں آپ کو سیر کرائی، جہنم کا بھی مشاہدہ کرایا، اور عذابات کو متشکل کر کے دکھایا۔ عذاب کسی کو نہیں ہو رہا ہے، لیکن شک دے دی گئی عذاب کی کہ دیکھیے ہم اپنے نافرمانوں کو، اپنے مجرموں کو اس طرح سے سزا دیں گے۔ کسی کا سر توڑا جا رہا تھا پتھر مار کر، کسی کے جبڑے چیرے جا رہے تھے، کسی کے ہونٹ قینچی سے کاٹے جا رہے تھے، کسی کے سامنے سڑا گلا گوشت رکھا ہوا اور اچھا گوشت بھی رکھا، سڑا گلا گوشت کھا رہا اور اچھا والا نہیں کھا رہا۔ کوئی سمندر یعنی دریا میں ہے، بیچ میں کنارے آنے کی کوشش کرتا ہے، نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو فرشتے پتھر مار کے پھر بیچ میں ڈھکیل دیتے ہیں، اور مختلف قسم کے عذابات دکھائے گئے۔ تو یہ شکل عذاب کی تھی جو قیامت کے دن ظاہر ہوگی۔ وآتینا موسیٰ الکتاب، اللہ کے رسول نے ان تمام چیزوں کو دیکھا، جنت کی سیر کی، وہاں کی نعمتیں اور وہاں کے عیش و آرام، وہاں کے محلات، آپ نے ان سب کا مشاہدہ کیا، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کو دکھانا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دکھایا۔ اس کے بعد وہاں سے آپ واپسی ہوئی ہے۔ وآتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، وجعلناہ ھدی، اور اس کتاب کو ہم نے سرچشمہ ہدایت بنایا۔ جس طرح سے آج کے زمانے میں یا جس زمانے میں قرآن کریم نازل ہوا تھا، یہ ہدایت کا سرچشمہ تھا، جو بھی ہدایت کے نقطۂ نظر سے اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کو پڑھتا، اس کو ہدایت ملتی۔ ٹھیک اسی طرح سے اپنے عہد میں تورات بھی یہی حیثیت رکھتی تھی کہ جو بھی اس کو ہدایت لینے کی غرض سے پڑھتا، اس کو ہدایت ملتی تھی۔ تورات میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام باتیں بیان کی تھی اس وقت کے اعتبار سے جو ایک انسان کی کامیابی کے لیے ضروری تھی۔ حلال بیان کیا گیا تھا، حرام بیان کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کی معرفت دی گئی تھی، انبیاء کرام پر ایمان لانے کے یعنی اس کے بہتر انجام کی طرف نشاندہی کی گئی تھی، اور اسی طرح سے دوسری چیزیں بیان کی گئی تھی۔ لہٰذا وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے اس کو ہدایت کا سرچشمہ بنایا تھا کہ اس کے ذریعے سے ہدایت ملے گی، اس سے وابستہ رہو گے تو ہدایت ملے گی، اس پر عمل کرو گے تو تم راہ راست پر رہو گے۔ اور اس پیغام کے ساتھ یہ کتاب اتاری گئی تھی، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ مجھے چھوڑ کر یا میرے علاوہ کسی اور کو تم کارساز اپنا نہ بنا لینا۔ میں تمہارا کارساز، میں تمہارا حاجت روا، میں تمہارا مشکل کشا، میں تمہارا سب کچھ ہوں، مجھے ہی مانتے رہنا، مجھ پر ہی ایک میری ہی طرف رجوع کرنا، میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرا لینا۔ لیکن انہوں نے اس وقت وعدہ کر لیا، ہاں آپ ہمارے پالنہار، آپ ہمارے سب کچھ، اور یہ اور وہ۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوا۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، اے وہ قوم یا اے وہ لوگوں کہ جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں اٹھایا تھا، ہم تم سے بات کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر ایک
ایک ایسا عذاب بھیجا تھا جو عالمگیر تھا، پوری دنیا پر وہ عذاب آیا تھا، اور اس یعنی سیلاب کی شکل میں، اور اس سیلاب سے، اس پانی کے عذاب سے صرف وہ لوگ بچے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، جن کی تعداد 80 اور 90 کے درمیان تھی۔ اس سے زیادہ 950 سال کی محنت کا یہ نتیجہ کہ 80 اور 90 کے درمیان لوگ ایمان لائے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کشتی سے کے ذریعے بچایا، وہ کشتی نجات تھی۔ باقی جو لوگ اپنے اپنے گھروں میں، میدانوں میں، بازاروں میں، دکانوں میں یہاں ہمارے، وہ سب کے سب غرق کر دیے گئے، سب کے سب ختم کر دیے گئے۔ اب جو لوگ کشتی کے ذریعے سے بچے تھے، ان سے پھر دوسری دوبارہ دنیا آباد ہوئی۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتا ہے ذریۃ من حملنا مع نوح، اے وہ لوگوں یا اے وہ افراد کہ جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں اٹھا لیا تھا اور ان کو نجات دی تھی اس عذاب سے جو پانی کی شکل میں قوم پر آیا تھا۔ انہم کا یعنی تم سے مخاطب ہو کر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے تم کو پیغام مل چکا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے پیغام مل چکا ہے، اور آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تم کو پیغام مل رہا ہے، یہ وہی پیغام ہے جو روز ازل سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی یہی پیغام دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی پیغام، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی پیغام، لہٰذا اسی پیغام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ انہ کان عبدا شکورا، نوح علیہ السلام کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے نہایت شکر گزار بنتے ہیں۔ انہوں نے کبھی زبان پر ان کی شکوہ نہیں آیا، 950 سال محنت کرتے رہے، لیکن کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں آئے کہ اللہ اتنی محنت کی، اتنا سب کچھ کیا، بنا کیا ہم کو کیا فائدہ ان پر جال کھپانے سے، کیا فائدہ ان کے پیچھے اپنی طاقت گنوانے سے، کبھی ان کی زبان پہ شکایت نہیں رہی، مستقل 950 سال محنت کرتے رہے۔ اور قوم کی طرف سے جواب کیا ملتا تھا؟ مار۔ جب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، پوری قوم پر پل پڑتی تھی، اور اس بری طرح سے مارتی تھی کہ بس ظاہر کے اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے 2 4 6 700 کے مہمان رہ جاتے تھے، اور قوم یہ سمجھتی تھی کہ بس اب یہ تو بس 2 4 منٹ موسمت رہے، اس کے بعد ختم، چھوڑ کے چلے جاتے۔ کچھ ہمدرد ہوتے تھے جو ان کو اپنے اوپر لاد کے کسی طرح سے ان کے گھر پہنچایا جاتے تھے، اور جب آنکھ کھلتی تھی، ہوش میں آتے تھے، افاقہ ہوتا تھا، کھڑے ہونے کے قابل ہو، کھڑے ہوئے جلدی بھاگے چلے آ رہے تھے قوم کے پاس، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھ لو، اللہ کی وحدانیت کے قائل ہوگا تو کامیابی مل جائے، اور پھر قوم مل پہنچی۔ یہ مستقل ان کے ساتھ ہوتا رہا اور سارے 900 سال تک ہوئی، لیکن کبھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی شکایت نہیں کی کہ آپ کو کس کی طرف نبی بنا کر بھیج دیا اور کن پتھر دلوں لوگوں میں ہم کو مبعوث کر دیا کہ تم ایک سننے کو تیار نہیں، کبھی نہیں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو جس حال میں رکھے اور جس طرح کے فیصلے تیری طرف سے ہوں۔ تو یہ تھا انبیاء کرام کا یہ مزاج ہوتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو اپنی قوم تک ایمانداری کے ساتھ پہنچانا، یہ ان کی اپنی ذمہ داری وہ سمجھا کرتے تھے اور کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی انداز سے ہمیں اور آپ کو پیغامات دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی آپ کو دیا گیا، آپ کے ساتھ اور پوری جانبداری کے ساتھ اپنی قوم کو، اپنی امت کو پہنچا دیا، اور اسی میں ہمارے آپ کے لیے اور دنیا بھر کے تمام انسانوں کے لیے، اور صرف وقتی اعتبار سے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے، اسی میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور نجات رکھی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور طریقے میں، کسی اور راہ پر کوئی کامیابی کی کسی طرح کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اور آپ کو جو پیغامات ملے ہیں ان پر عمل کرنے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ ہم اپنی نجات چاہتے ہیں، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے جو جنت کا وعدہ کیا ہے، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں، یا تیار ہم کو کرنا چاہیے اپنے آپ کو، اور جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے بس وہی ہے جس کے ذریعے سے ہم نجات پا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تو اگر اس طور پر ہم عمل کرتے ہیں، اور بالخصوص جو اس واقعے کا یعنی معراج کا جو آپ کا تحفہ ہے، اس تحفے کے مطابق، اس تحفے کے لیے ہم اپنے آپ کو بیدار کرتے ہیں، اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور صرف ہم ذاتی طور پر نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی اس کا پابند بناتے ہیں اور اس کے لیے حکم دیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے مطابق اپنے بچوں کو بھی ہم نمازوں کا پابند کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 واضربوہم علیہا وہم ابناء 10، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جبکہ وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور ان کو نہ پڑھنے پر مارو جبکہ وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ تو اب اپنے بچوں کے سلسلے میں بھی
محتاط ہو اور ان کو نماز کا حکم کرے، لڑکی ہو لڑکا ہو جو بھی ہو، 7 سال کی عمر سے ہم نماز کہنے کے لیے کہنا شروع کریں، اور 10 سال کی عمر پر اگر وہ نہ پڑھے، پابندی نہ کرے، تو ہلکی بار کے ذریعے سے ان کو انتباہ دیا جائے، ان کو آگاہ کیا جائے کہ نماز تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں پڑھنا ہے۔ اور ہم خود بھی ایک چیز اور بھی خاص طور سے ذہن میں رکھیں کہ مسجد میں ہم فرض کی ادائیگی کریں۔ اگر ہم کہیں اور نہیں جانا ہے، کوئی کام ہم کو نہیں ہے، تو مسجدوں میں تو صرف فرض پڑھیں، باقی جو بھی سنت، نفل، وتر، اس طرح کی جو بھی نماز ہے اس کو گھر میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے 2 فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ نبی کا فرمان کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، نماز کا کچھ حصہ اپنے گھروں کے لیے رکھو، اس پر عمل ہوگا کہ نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں آئیں گی، ہمارا گھر ویران نہیں ہوگا۔ دوسری بات کہ ہمارے بچے ہم کو جب نماز پڑھتا ہوا دیکھیں گے تو ابا پڑھ لیں، بھائی پڑھ لیں، فلاں پڑھ لیں، تو ان کے ذہن پر ایک اچھا اثر ہے، اور وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہ ماں کو باپ کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، ساتھ جھکتے ہوا دیکھتے ہیں تو جھکنے لگتے ہیں، سجدے میں جاتا دیکھتے ہیں تو سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بچوں پر نفسیاتی اثر پڑتا ہے، اپنے بڑوں کو جو کرتا ہوا دیکھتے ہیں وہ اخذ کرتے ہیں۔ لہٰذا اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ بچوں کو جہاں کہنے کی یعنی قول کی تربیت ہوگی وہاں عملی تربیت بھی ہوگی، اور بچے ہمارے نماز کی پابندی انشاءاللہ کرنے والے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی